الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کارٹون دیکھنا کیسا ہے؟ جب کوئی خط میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں یا کارٹون دیکھ سکتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا بننا ہے؟ ان کا جواب آتا ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کسی اللہ والے کو گیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی دیکھا ہے کہ مرید بن کر شیخ کے انتظار میں ہوں اور وہ کہے کہ مجھے ابھی 20,000 کا سکور پورا کرنے دو پھر مجلس ہوگی؟ کارٹون کے بارے میں تو مفتی صاحبان کی طرف سے حرام کا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا کارٹون دیکھتے رہو، مجھے تنگ مت کرو۔ ویڈیو گیم کی تھوڑی سی بھی گنجائش دینے کا نقصان۔ ایک دوست ہیں جو عالم بھی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو 20 منٹ ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت دے دی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ 20 منٹ میں ویڈیو گیم کون چھوڑتا ہے؟ آپ کے 4 بچے ہیں، پہلے بچے کے 20 منٹ شروع ہوئے تو باقی 3 بچے وہیں بیٹھے ہوں گے۔ گیم کھیلنے کے دوران ماں بار بار آواز دے گی کہ بیٹا کھانا کھا لو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ایسے وقت بچے کھانا کیوں کھائیں گے؟ ابھی اس کا 4,000 سکور ہوا ہے، جبکہ پہلے بچے کا 8,000 سکور تھا۔ اس سے یہ ریکارڈ توڑنا ہے۔ پھر کیا 20 منٹ میں وہ ایک ہی ویڈیو گیم کھیلے گا؟ پھر 3 بچوں کے 20 منٹ جمع کریں تو 60 منٹ تو یہی ہو گئے۔ نماز کا وقت آئے گا تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ ماں باپ کسی کام کا کہیں گے تو کیا بچہ ویڈیو گیم کھیلنے کے دوران کوئی کام کرے گا؟ اس دوست نے یہ باتیں سن کر توبہ کی اور کہا ان حالات میں تو ویڈیو گیم کھیلنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ ساری رات جاگنا، سارا دن سونا۔ بچوں کو اسکول وغیرہ سے جو چھٹیاں ملتی ہیں، ایک ایک بچے کا انٹرویو لے لیں تو معلوم ہوگا کہ ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں۔ جب بچوں کے پاس موبائل ہوگا تو کیا وہ فوش گیم نہیں کھیلیں گے؟ جامعہ بنوریہ ٹاؤن سے گیمنگ زون کے بارے میں فتویٰ بھی آ گیا ہے، میرے پاس بھی ہے۔ اس میں یہی خرابیاں لکھی ہیں کہ ویڈیو گیم کھیلنے میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا۔ گیم کھیلنے کے دوران پیشاب روکنا، نمازیں نہ پڑھنا، دماغ میں ہر وقت ویڈیو گیم کی چیزیں گھومنا۔ اس سے بہتر ہے کہ شرعی لباس میں فٹ بال کھیل لو، ہاکی کھیل لو، کوئی اور جائز کھیل کھیل لو جس میں جسم کی ورزش بھی ہو، مگر ان خرافات کا کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر تصویر والے کارٹون دیکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بغیر تصویر والے کارٹون دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج بچے یہ کارٹون دیکھیں گے، کل پھر تصویر والے کارٹون بھی دیکھیں گے۔ ان کو کیسے روکیں گے؟ کارٹون دیکھنے کے لیے گھر میں کمپیوٹر آئے گا، بڑا موبائل آئے گا۔ جب آپ گھر پر موجود نہ ہوئے تو پھر کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ اس کو الماری میں بند کر کے تو نہیں جائیں گے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت کیا یہ سب چیزیں تھیں؟ ہمارا آپ کا بچپن ان خرافات کے بغیر کیسے گزرا؟ بچوں کے تعلیمی انحطاط کا سبب۔ ایک شہر سے فون آیا کہ ہمارے مدرسے میں آ کر بیان کریں۔ ہم وہاں گئے، ارادہ تھا کہ 15 منٹ کچھ دین کی باتیں کریں گے، لیکن 1 گھنٹہ کا بیان ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے مدرسے کا نتیجہ دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ بچے گھر جا کر ویڈیو گیم، کارٹون، فلموں میں لگ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ مالداروں کے بچے بھی حفظ کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمارٹ فون، ٹی وی، لیپ ٹاپ سب کچھ دیا ہوا ہے جس سے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ حفظ قرآن میں سخت نقصان کا سبب۔ جب دماغ میں موبائل ہوگا تو دل میں قرآن پاک کیسے آئے گا؟ آج کل بچے اس لیے حافظ جلدی نہیں بنتے۔ اس کی بھی زیادہ وجہ یہی چیزیں ہیں کہ مدرسے سے آنے کے بعد ٹوپی پھینک کر گیم لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مدرسے میں ہوتے ہوئے بھی دل دماغ ویڈیو گیم میں ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے اس کو قرآن پاک کیسے یاد ہوگا؟ اس لیے حفاظ کو اصلاح سے خاص طور پر دور رکھیں۔ بچے پر کی گئی محنت کو برباد کرنا۔ ایسے والدین بھی ہیں جو اس دور میں بھی اپنی اولاد کو نیٹ، کارٹون، ویڈیو گیم سے بچاتے ہیں، لیکن یہی بچے جب نانا نانی کے گھر جاتے ہیں تو ایک ہی دن میں اتنے دنوں کی محنت برباد کر دیتے ہیں۔ ان بچوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ باپ کا روتے ہوئے فون آتا ہے کہ میں نے بچوں کی تربیت میں اتنی محنت کی اور جب موقع آیا تو اس طرح ہوا۔ ان سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، آج کے دور میں شیطان کے ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ ننیال میں کہہ دیں کہ ہم اس شرط پر ننیال آئیں گے جب یہ خرافات آپ بند کریں گے۔ ہمارے بچوں کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں خواتین نے ننیال میں کہا تو ماشاءاللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جب بیٹی ماں باپ کے گھر آتی ہے تو ان دنوں میں ٹی وی، ویڈیو گیم، کارٹون ہر چیز بند رکھتے ہیں۔
کارٹون اور ویڈیو گیم کے صحت پر مضر اثرات۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ہم کارٹون اور ویڈیو گیم میں لگے رہیں۔ آپ یہود و نصارہ کی ریسرچ دیکھ لیں کہ کارٹون اور ویڈیو گیم والے بچوں کی صحت کے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کے دماغ اور بینائی کا کیا حال ہے، ان کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے، کھانا کیوں ہضم نہیں ہوتا، ان کا جسم کیوں پھول رہا ہے مگر کمزور کیوں ہے، ان کی یادداشت کیوں متاثر ہو رہی ہے، جوانی میں ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فلم، کارٹون، لڑائی اور جوش والے گیم کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل و دماغ پر دباؤ آ جاتا ہے۔ ویڈیو گیم اور کارٹون وغیرہ کی وجہ سے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہماری بچوں کی نقل و حرکت اور ورزش نہیں ہوتی اور ان کی جسمانی نشو و نما شدید متاثر ہوتی ہے۔ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے، دوڑ لگاتے تھے جس سے ان کی صحت اچھی رہتی تھی۔ اب تو بچے اور جوان سب مرجھائے پھول لگتے ہیں۔ بعض بچے کھانا نہیں کھاتے تو مائیں کارٹون دکھا کر کھلاتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اس کے عادی بن کر کارٹون دیکھے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے۔ اس کے علاوہ ضدی بن جاتے ہیں، اس لیے ہرگز ان کی یہ ضد پوری نہ کریں۔ چند دن تنگ کریں گے لیکن پھر یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہے۔ ڈرونی فلموں، سنسی خیز گیم کے نقصانات۔ آج کل بچے اکثر ڈر جاتے ہیں، رات کو روتے ہیں، کبھی ان کو کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ۔ اگر غور کریں تو وجہ یہ نکلے گی کہ ہم نے ان سے رحمت اور حفاظت کے فرشتے خود بھگا دیے ہیں، ویڈیو گیم اور کارٹون میں لگا دیا، ان کو ہر چیز تصویر والی لا کر دی، بت نما کھلونے لائے، ان میں موسیقی بجتی ہے۔ ان سب چیزوں کے پاس تو سرکش شیاطین ہی جمع ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ڈرونی فلمیں، سنسی خیز گیم، گندے مناظر، چڑیل اور جن وغیرہ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، دیر تک جاگنے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ڈراؤنے مناظر بچوں اور خواتین کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اعصاب پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ ڈراؤنے مناظروں کے دماغ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو صحت کے لیے خوب خرچہ کریں گے لیکن اسمارٹ فون، کارٹون، ویڈیو گیم گھر سے ختم نہیں کریں گے۔ جبکہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر رب کی رحمت کیسے آئے گی؟ کارٹون بینی، ویڈیو گیم، کفار کی سازش۔ مفتی محمد شہزاد شیخ نے ایک کتاب کارٹون بینی، ویڈیو گیم اور مسلمان بچے لکھی ہے۔ بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں قرآن حدیث سے دلیل دی ہے کہ کارٹون حرام ہے۔ پھر بتایا کہ ہندوؤں کے بھگوان کرشنا اور ہنومان یہ کارٹون کے ذریعے مسلمان بچوں کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ ایسے واقعات کارٹون دیکھ کر ہمارے بچے آپس میں کھیلتے ہیں کہ میں کرشنا ہوں، ایک کہتا ہے میں ہنومان ہوں۔ مفتی صاحب نے اس کتاب میں 6 مختلف انداز کے کارٹون اس طرح چھاپے ہیں کہ ان کی تصویر سے چہرے مٹا دیے جائیں۔ وہ 6 کارٹون سور کے ہیں۔ اس کے علاوہ بتایا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی جیومیٹری باکس، بستوں، شرٹوں اور ان کی جوتوں پر یہ سور بنے ہوئے ہیں۔ بچوں کو سور والے کارٹون دکھا رہے ہیں۔ اب بچے کو کیا معلوم اس کارٹون میں جو ہیرو ہے وہ حرام جانور سور ہے۔ رفتہ رفتہ وہ ایسے ناپاک اور حرام جانور سے مانوس ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو کارٹون دیکھنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ویڈیو گیم۔ آپ ذرا دل تھام لیجئے، ایسی ویڈیو گیم بھی ہیں جن میں بیت اللہ کی تصویر پر، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بعض میں اللہ تعالیٰ کا نام الٹا لکھا ہوا ہے، کہیں آیات غلط لکھی ہوئی ہیں اور اس پر نعوذ باللہ فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ایک گیم تو ایسا ہے کہ اس میں ایک مسجد سے داڑھی والے نمازی باہر آ رہے ہیں جن کو دہشت گرد دکھا کر ویڈیو گیم کھیلنے والا فائرنگ کرتا ہے۔ بعض گیم ایسے ہیں جس میں بت کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، جس سے ایمان اور نکاح بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ان بتوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ نیز ہندوؤں نے اپنے باطل خدا کرشنا، ہنومان وغیرہ کو کارٹون کی شکل میں پیش کیا ہے۔ بچوں کے بیگ، مگ وغیرہ پر ان کی تصویر ہوتی ہے جس سے بچوں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ کفار نے یہ محنت اس لیے کی تاکہ مسلمان بچوں کے دلوں سے ان چیزوں کی نفرت ختم ہو جائے۔ سور کی شکل والے یہ کھلونے، کتابیں کون چھاپ رہا ہے؟ ہم مسلمان چھاپ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گناہ میں تعاون بہت خطرناک ہے۔ بچوں کی مار داڑ کا اہم سبب۔ پھر مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ٹام اینڈ جیری کارٹون کی وجہ سے بچے گھر کی چیزوں کو پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کارٹون میں جو دیکھ رہے ہیں وہی ان کے دماغ میں بھر رہا ہے۔ جیسا ان کارٹونوں میں شرارتیں دکھائی جاتی ہیں ویسا ہی گھر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سپرمین کارٹون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بغیر سہارے کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے اور بچے اس کی نقل کرتے ہیں، گرتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ کارٹون ٹام اینڈ جیری اور سپرمین پر 1970 میں بعض ملکوں نے پابندی لگا دی کہ ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔
دکھ تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم میں جو دیندار ہیں اور بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے اپنی اولاد کو نہیں بچاتے، اپنے بچوں کو کارٹونوں کی شکل والے لباس اور نیکرے پہنا رہے ہیں۔ کفار کی مشابہت، کفار و فساق ہمارے آئیڈیل فلموں، ڈراموں، کارٹونوں میں یہود و نصارہ، کفار اور ہندوؤں کا کلچر، ثقافت، لباس، عادات، اطوار دیکھ کر لڑکے اور لڑکیاں ہر بات میں ان کی مشابہت کرتے ہیں، جس پر شدید وعید حدیث میں وارد ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ میڈیا نے کرکٹر، فلم سٹارز کو اتنا ابھارا، سائن بورڈ پر ان کی بڑی بڑی تصویریں، سڑک کنارے اور چنگیوں پر ان کے مجسمے لگائے کہ آج کا نوجوان یہی سمجھتا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، انہیں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نیک لوگوں سے اتنی محبت نہیں جتنی ان کفار سے ہے، اپنا اولیاء بھی ان جیسا بناتے ہیں، سنت جیسا نہیں بناتے۔ لگتا ہے مدینے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق و رشتہ ہی نہیں ہے۔ پلک جھپکنے میں نفس کی بدماشی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ آپ اسمارٹ فون کیوں نہیں استعمال کرتے؟ انہوں نے فرمایا یہ ایسا سمندر ہے جس میں مجھے تیرنا نہیں آتا، پھر اس میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے، ایسا نہ ڈوب جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے پل جھپکنے کے برابر ہی میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اس دعا کا مفہوم اس زمانے میں آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا رات دیر تک کمپیوٹر پر فزکس کیمسٹری کی اسٹڈی کرتا ہے، حالانکہ وہ تو فلمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے کسی کو آتے دیکھا تو ایک بٹن دبانے سے کیمسٹری کی کتاب اسکرین پر آ گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ پل جھپکنے کی دیر میں نفس نے کیسا دھوکہ دیا۔ فوش ویڈیو گیم اور فوش کارٹون، پھر آج کل تو فلمیں ہی فوش نہیں ہیں، کارٹون اور ویڈیو گیم تک گندے ہو گئے ہیں، جس میں لباس فوش ہوتا ہے، اس میں نازیبہ حرکات ہوتی ہیں جن سے بچوں کے حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ والدین کہتے ہیں یہ تو کارٹون ہے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن اس کا بھی بچے کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، ان میں غلط خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کئی تو قبل از وقت بالغ ہو گئے، پھر جوانی میں شادی کے قابل نہیں رہے، یہ سب حقائق ہیں۔ ایسے نوجوان اس شعر کا مصداق ہوتے ہیں، طفلی گئی علامت پیری ہوئی ایام، ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خرافات سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔